احمد سعید صاحب اور محترمہ اقرا ملک صاحبہ، ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس۔ اینی ریگریٹ ان لائف اقرا؟ ہاں جی، ہے ایک مجھے پچھتاوا اپنی زندگی میں۔ وہ پچھتاوا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ پیسے آئیں گے تو اپنے والدین کو یہ دلوائیں گے۔ تو میرے والد ہمیشہ سے شوز بہت اچھے پہنتے تھے اور مہنگے شوز پہنتے تھے۔ آپ جب تھے کی بات کر رہی ہیں تو آپ کے والد وہ انتقال فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تیسرا سال ہے انہیں۔ ویری سیڈ۔ تو میں دیکھتی تھی ان کو بہت زیادہ، آمین سم آمین، وہ شوز بہت اچھے پہنتے تھے، تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں ان کو شوز دلواؤں، لیکن تب اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، پاکٹ منی بھی اتنی ہی ملتی تھی کہ وہ شوز نہیں آ سکتے تھے ان کے۔ پھر اس کے بعد جب پیسے بھی ملنا شروع ہوئے تو مجھے لگتا تھا اور اچھے دلواؤں گی، ابھی وہ والے پیسے نہیں ہیں کہ پاپا کو کچھ دلوا سکوں۔ تو پھر وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے۔ اب میں جب دیکھتی ہوں اس طرح کے شوز جب کسی نے پہنے ہوتے ہیں تو مجھے دیکھتے ہی رونا آ جاتا ہے۔ مجھے ہوتا ہے کہ شاید میں ان کو کبھی وہ شوز دلوا دیتی، کیونکہ دنیا کے بہت سارے کام جو ہے وہ ہو رہے تھے، مطلب کر رہی تھی، میرے کپڑے بھی بن رہے تھے، میری چیزیں بھی آ رہی تھیں، لیکن وہ شوز میں ان کو نہیں دلوا سکی کبھی بھی۔ اتنے مہنگے بھی نہیں تھے، 4 5 6 7 ہزار کے آ جانے تھے، لیکن وہ میرے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ تو وہ ایک پچھتاوا میری زندگی میں ابھی بھی ہے کہ شاید میں انہی پیسوں میں سے جیسے مرضی کر کے کچھ نہ کچھ ان کو دلوا دیتی جو انہوں نے پہنا ہوتا اپنی زندگی میں، اور میں اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھتی کہ یہ میرے والد صاحب نے پہنا تھا تو یہ ان کے لیے میں نے سنبھال کے رکھا ہے، ان کا کچھ جو ہے سنبھال کے رکھا ہے۔ تو یہ زندگی میں مجھے لگتا ہے بہت ایسا پچھتاوا ہے جو دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جب پیسے زیادہ آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو میری ایکسس میں ہے نا یہ چیز، تو پھر وہ بہت سارے لوگ میں دیکھ نہیں سکتی ان کو، پھر وہ شوز پہنے ہوئے اپنے ایون بھائیوں کو بھی میں دیکھتی ہوں نا، کبھی اچھے شوز پہنے ہوتے ہیں تو کہتی نہیں ہوں، لیکن دل میں بہت زیادہ آتا ہے کہ شاید یہ میرے والد صاحب جو ہے نا اپنی حیاتی میں یہ پہنتے، تو یہ ایک بہت بڑا ریگریٹ ہے میرے اندر۔ ہاں، مگر دیکھیں نا، آپ کی سینسٹیوٹی ہے، حساسیت ہے، بہت ساری چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، مگر ایک چیز اس سے ضرور ہم سب کو سیکھنی چاہیے کہ جو بھی اپنے پیاروں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم اپنی روک بھی لیں، اور جو ضروری بھی ہمیں لگتی ہوں تو وہ بھی روک کے کر لینا چاہیے، ورنہ بعد میں یہ ہے کہ آپ کو اس کا رنج رہتا ہے۔ اور مجھے اس پہ یاد آ گیا، اعتبار ساجد صاحب ہمارے بڑے نامور ایک شاعر ہیں، ان کی ایک نظم ہے، اس کا تھیم ذرا مختلف ہے، مگر وہ ایسے ہی اس ملتا جلتا اس حوالے سے ہے کہ وہ نظم میں یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور مجھے جب وہ جوتے دلاتے تھے تو ان کے جوتے پھٹے ہوتے تھے۔ اعتبار صاحب کی بڑی خوبصورت نظم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب جب جوتے خریدتا ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں اور اب میرے اپنے بچوں کے لیے خریدتا ہوں تو میری آنکھوں میں میرے باپ کا چہرہ مسکراتا ہوا آتا ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اور سکون دے، اور یہ جو سینسٹیوٹی ہے آپ کی اپنے والد کے لیے، یہ بھی ان کو بہت کہیں نہ کہیں خوشی اور سکون دیتی ہو، کیونکہ اصل چیز تو دیکھیے حساسیت ہونا ہے، سینسٹیو ہونا ہے، کسی چیز کے بارے میں کنسرنڈ ہونا ہے، بہت ساری چیزوں کا عمل اور اس کا کرنا جو ہے وہ شاید ہمارے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو لوگ اتنا سوچتے بھی کہاں ہیں۔ تو حضور، اینی ریگریٹ ان لائف؟ بڑا اچھا یہ ٹاپک والد صاحب کے حوالے سے چھڑ گیا، تو مجھے بھی ان کی یادوں میں سے ایک یاد آ گئی کہ میں جب بھی مشاعرے سے آتا تھا تو وہ میرے ساتھ شیئر کرتے تھے کہ کیسا ہوا مشاعرہ، اور میں کھڑے کھڑے ان کو وہ بتاتا تھا۔ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان کے جانے سے 1.5-2 سال ہو گئے اور اس دنیا سے گئے، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کو ساری تفصیل بتایا کرتا، زیادہ دیر بتاتا، کیونکہ وہ سننا چاہتے تھے۔ بتاتا تو میں تھا لیکن مختصر کہ یہ چیزیں میں نے سنائی، وہ میرے سے زیادہ پوچھنا چاہتے تھے، ڈیٹیل میں سننا چاہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ کون کون سی غزل سنائی، ہاں تو میں کہتا سمجھ تھا گیا، وہی وہ 2-3 وہ، اور ایسے کر کے ان کو بتاتا تھا، اور یہ پذیرائی ملی اور یہ وہ سارا ان سے کرتا تھا۔ لیکن میں ہمیشہ مجھے رہا کہ میں بیٹھتا، کیونکہ وہ تو ان چیزوں کو بڑا سمجھتے تھے، ان کا میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ سینس آف ہیومر بہت اچھا زبردست تھا۔ تو بس یہی رہا کہ میں ان سے اور زیادہ مزید باتیں کرتا، اور اس طرح کی جس طرح کی وہ باتیں چاہتے تھے وہ اور کھل کر باتیں کرتا۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی۔ آپ دیکھیں، میں اکثر شیئر کرتا ہوں جب بھی اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہو کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ وقت نکال کر اپنی ماں کے پاس بیٹھا کرو باقاعدہ۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو وہ سننا چاہیں سنیں، جو وہ بات کرنا چاہیں کریں، اور ہم ان کی بات سنیں، ان سے بات کریں۔ تو احمد سعید صاحب، ہیپیسٹ مومنٹ؟ ویسے تو ایک شادی کا دن بھی ہے
نہیں وہ ویسے تو ہے کہ سب سے ہیپیسٹ کا مطلب ہے ہیپیسٹ. اچھا میں پرتگال میں تھا اسی بھائی، تو وہاں ایک میں نے اسکوٹر تو خریدا. پاکستان سے آپ کو کوئی خوشی کا لمحہ محسوس نہیں آیا؟ پاکستان سے ہی تو گیا تھا اور نمائندگی کر رہا تھا نا یہاں کے. پرتگال میں کیا خوشی ملی آپ نے آپ کو؟ پھنسا دیا ہے، سمجھا دیا. نہیں تسی خود پھنس گئے ہو. تسی کہہ رہے میں صرف خوشی ملی ہے پورچگل ملی ہے. نہیں مجھے اصل میں معاملہ پرتگال کا نہیں ہے. اچھا. اس میں یہ تھا کہ مجھے ہمیشہ ویسپا جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتا تھا. ایک دور میں کوئی 85-90 میں ابا جی بتاتے تھے کہ ان کے پاس بھی ویسپا ہوتا تھا. وہ ویسپا کمپنی کا ہی وہ آپ کو بھی پتا ہوگا. اسکوٹر تھا نا وہ؟ جی اسکوٹر کہتے ہیں. تو وہ اسکوٹر مجھے بھی وہاں خریدنے کا موقع ملا. سیکنڈ ہینڈ تھا. وہ جیسے میں نے خریدا، جس طرح میں گیا، وہ ساری اتنا خوبصورت یادیں. بہت خوشی دی آپ کو اس نے مجھے. اور پھر میں اس اسکوٹر پہ بیچز پہ بھی جاتا رہا وہاں کے پرتگال کے. تو آپ کو اسکوٹر خریدنے کی خوشی ہوئی یا بیچز پہ جانے کی خوشی ہوئی؟ اسکوٹر پہ بیچز پہ جانے کی. دونوں مل کے. احمد سعید صاحب کی زندگی کا اتنا ہنسانے والے آدمی، اتنا خوش رہنے والے آدمی کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ میرے والد صاحب کا اس دنیا سے والد صاحب جب اس دنیا سے گئے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت کم زندگی میں رویا ہوں، لیکن اس پہ مجھے احساس بھی ہوتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں روں. کبھی کبھی انسان کھل کے رونا چاہتا ہے لیکن مجھے نہیں آتا تھا. لیکن میرے والد صاحب کے جانے پہ مجھے وہ فیلنگ بھی ہوئی، وہ رونا وہ آیا، جیسے وہ آنسو وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. اور وہ آج بھی کئی دفعہ ایسے موقع مل جاتا ہے ان کو یاد کر کے رونے کا. اقرا، سب سے غمگین لمحہ آپ کی زندگی؟ سب سے غمگین یہی ایک لمحہ ہے جب والد صاحب دنیا سے گئے تھے میرے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس سے بڑا کوئی غم جو ہے مجھے فیل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ بالکل میرے ہاتھوں میں گئے تھے. اچھا بالکل. تو وہ ایسا لمحہ تھا میرے لیے، اور میرے سے بات کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے گئے تھے. تو وہ جو لمحہ ہے نا، اس ٹائم تو مجھے لگا تھا کہ شاید وقت گزر گیا ہے، ٹائم گزر گیا. جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، سال میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو وہ غم جو ہے نا وہ اتنا جیسے زخم ہرا ہوتا جاتا ہے، قطرہ قطرہ آپ کے اندر گرتا ہے. وہ ایسے ہو رہا ہے جیسے آپ کو سب محسوس کرواتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے کوئی چلا گیا. اور وہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کوئی بھر نہیں سکتا اس لمحے. کیا مکالمہ ہوا تھا آپ کا اپنے والد سے آخری؟ وہ بہت تکلیف میں تھے اس ٹائم، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کچھ کرو. تو وہ ان کے ماتھے پہ جو شکن تھی، وہ سب چیزیں جو اس کو تو سوچ کر ہی مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی درد والا سین شاید کبھی ہو سکے میرے ساتھ. تو وہ کچھ ایسے لمحات ہیں جب بہت بھی خوش ہوتی ہوں میں، تو وہ لمحے جب میرے سامنے آتے ہیں تو کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف والدین ہی اپنی اولاد کو درد میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. نہیں، اولاد بھی نہیں دیکھ سکتی. اولاد نہیں دیکھ سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا محبت کا اور ہی ایک لیول ہوتا ہے، لیکن اولاد نہیں دیکھ سکتی ہے. تو وہ میری زندگی کا سب سے، جسے کہتے ہیں ایسے جیسے دل باہر آ جائے گا. اور ایسے ہم سنتے تھے، پڑھتے تھے یا ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ ایسے بھی لمحات آتے ہیں، تو میں اس سے روز گزرتی ہوں ایک طرح سے. تو وہ میری زندگی کا سب سے برا. لیکن دیکھیے، آپ نے اپنے والد کی جو وقت نزاع ہے اس کی تکلیف کا ذکر کیا. تو مسلمان کا بحیثیت مسلمان ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بہت آسانی سے کسی کو لے جائے تو اس کی اپنی اہمیت ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار لوگ بہت عمدہ شاندار لوگ ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات تکلیف سے دنیا سے جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ بہت بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بڑے ان کا ہماری یہ خیال ہوتا ہے ان کے کردار کے بارے میں، مگر وہ آرام سے چلے جاتے ہیں. مگر یہ طے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بیماری دیتا ہے اور اس بیماری کی بات اگر وہ تکلیف سے جاتا ہے تو اسلامک فلسفی یہ ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ جو ہے وہ جھڑتے ہیں.